اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے اما ان یکون لہ طرق ای اسانید کثیرہ لأن طرقا جمع طریق و فعیل فی الکثرۃ یجمع علی فعول بضمتین و فی القلۃ علی افعلۃ والمراد بالطرق الاسانید والاسناد حکایت طریق المتن والمتن هو غایت ما ینتہی الیہ الاسناد من الکلام۔ آج کا درس سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں پہلے آپ ذہن میں رکھیے، کل بولا تھا، دھیان سے سنیے۔ حدیث کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کو سند بولتے ہیں، اسی کا نام اسناد بھی ہے، اور دوسرے حصے کو متن بولتے ہیں۔ اب پہلے اس کو ایک مثال سے سنیے، پھر اس کے بعد جو ہے میں سند اور متن دونوں کی ایک بار اور تعریف رکھوں گا، اس سے پہلے بھی دونوں کی تعریف کر چکا۔ مشکات تو آپ پڑھ رہے ہیں، بتا چکا کہ مشکات میں پوری سند نہیں ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں۔ اب ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، سنن نسائی کی، امام نسائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخبرنا قتیبہ، تو ذرا دھیان سے سنو، میں پلٹا کے پوچھتا ہوں۔ اخبرنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه۔ آپ نے سنا یہ حدیث ہے، کیا ہے یہ حدیث ہے؟ اس حدیث کے دو پارٹ ہیں، ذرا دھیان سے سنیے۔ ابھی جو ہم یہاں سے پڑھے کہ سنن نسائی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخبرنا قتیبہ بن سعید، پھر سے پڑھ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنو۔ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ، یہاں تک یہ سند ہے، یہاں تک یہ سند ہے، اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سے آخر تک متن ہے۔ اب تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو جو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، بس میرے ان کے اسماء کا ذکر یہ سند ہے، ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے؟ سند ہے۔ تو سند کی تعریف آپ سمجھ گئے، سند کی تعریف آپ کو معلوم ہوگی، سمجھ رہے ہیں کیا؟ سند کی تعریف کیا ہوئی؟ بولو بھائی۔ میں یہ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بات سمجھ رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، وہ تو متن ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے نام کا ذکر کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اسناد نہیں، سند، اور اسی کو اسناد بھی کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسناد کیا ہے؟ روات، روایت کرنے والے، راوی کی جمع روات، روات کے اسماء کا ذکر، یہ سند ہے، یہی اسناد ہے۔ بات صاف ہو رہی ہے ہماری؟ جو حدیث، جسے مین حدیث ہم سمجھتے ہیں، اس کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، جیسے کہ ابھی تم دیکھیں کہ کون لوگ تھے یہاں پر روایت کرنے والے، تو میں بتایا کہ روایت کرنے والے قتیبہ ہیں، سفیان ہیں، زہری ہیں، سلمہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ تو جو روایت کرنے والے ہیں ان کے اسماء کا ذکر کیا ہے؟ بولو، یہ سند ہے۔
بولو سند ہے۔ اب متن سند جہاں ختم ہو جاتی ہے وہ متن ہے، یعنی وہ کلام، دوسرے لفظ میں کہو وہ قول یا فعل جسے بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ متن ہے۔ تو آپ کو سند اور متن سمجھ میں آئی؟ آگے سند اور متن میں کہ بات کلام میں واضح طور پہ کلام کو جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، کلام کی جو روایت کرنے والے حضرات ہیں، ان حضرات کے ناموں کے ذکر کو سند کہتے ہیں، اور وہ بات جو نقل کی گئی ہے، وہ بات جو نقل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ متن ہے۔ تو اب آپ سند اور متن دونوں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے تو ایک سوال میرا یہ کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو میں لے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام جو ہم تک پہنچا، جیسے ابھی آپ پڑھے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا، مجھے سوچ کے بولیے ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک تو نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ نہیں سنے ہیں، بولو بھائی، ہم تو ڈائریکٹ نہیں سنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تک کیسے پہنچا؟ اس بات کی جو لوگ روایت کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ امام بخاری نے 5 یا 6 واسطے سے اس بات کو بیان کی، دماغ آپ کا قبول کر رہا ہے؟ 5 یا 6 روات کے واسطے سے بیان کیے۔ پھر اب امام بخاری کی کتاب میں یہ حدیث مشہور ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کتاب امام بخاری کی ہی ہے، اور یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کیونکہ اس بات کے بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ یہ انہی کی کتاب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ان کے واسطے سے، سمجھ رہے ہیں، ان تک 4-5 ذرائع سے یہ بات پہنچی، اور پھر ان کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچی، تو ہم نے جانا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹھہرو، اب مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل جو ہم تک پہنچا، ذرا دھیان سے سنو، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام یا کوئی فعل یا کوئی حال جو ہم تک پہنچا، تو اس بات کو تو آپ سمجھ ہی چکے کہ روات کے واسطے سے پہنچا، روات کے ذریعے سے پہنچا۔ اب یہ جو روایت کرنے والے ہیں کسی کلام کے، تو ایسا ذرا دھیان سے سنو، یہ اسی پر پورا سبق ٹکا ہوا، یہ جو روایت کرنے والے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے میں 1 ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے میں 2 ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے میں 3 ہو، یہ جو میں بول رہا ہوں کہ ہر طبقے میں 1 ہو، یعنی ایک حدیث کا ایک سلسلہ، ایک سند ہے، ایک حدیث کا کہ ایک سند ہے، ایک سلسلہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر طبقے میں، اس سلسلے کے ہر طبقے میں ایک، سمجھ رہے ہیں، کسی بھی طبقے میں صرف 1 راوی ہو، اسی طریقے سے کسی بھی طبقے میں صرف 2 راوی ہو، کسی بھی طبقے میں صرف 3 راوی ہو۔ اس طرح بولا تو تم کو سمجھنے میں دقت ہو رہی، اس لیے پہلے والا طریقہ تمہارے سامنے زیادہ واضح تھا کہ وہ بات جو ہم تک پہنچی، تو اب اس بات کی روایت کرنے والے کسی بھی طبقے میں، ہر طبقے میں کتنے ہوں؟ یا تو 1 ہوں، یا 2 ہوں، یا 3 ہوں، یا 3 سے زیادہ ہوں۔ اب ایک بات سمجھو، ایک کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، روایت کیا گیا، ایک بات روایت کی گئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو روایت ڈائریکٹ کون کریں گے؟ صحابہ میں ایک ہی صحابی روایت کر رہے ہیں، پھر اس کے نیچے مان لو تھوڑی دیر کے لیے تابعی ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کی روایت کرنے والا صرف ایک تابعی ہے، اس کے نیچے تبع تابعی، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اس کے نیچے تبع تابعی، وہ بات، وہ مخصوص بات اس میں بھی صرف ایک ہی ہے، اس کے نیچے کوئی ائمہ کتب میں سے امام بخاری، امام مسلم میں سے کوئی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو اب اس بات کی ایک سند ہے، اس بات کی کیا ہے؟ ایک سند ہے۔ مثال کے طور پر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے روایت کر رہا ہے، صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابی اکیلا ہے، اس کے بعد ایک تابعی وہ بھی اکیلے، ایک تبع تابعی وہ بھی اکیلے، اس کے نیچے کوئی ہیں وہ بھی اکیلے، اور ان سے بیان کر رہے ہیں امام بخاری، وہ بھی اکیلے ہی۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کیا کہ جو بات ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ رہی ہے، جو روایت کی جا رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس کی یا تو صرف ایک ہی سند ہو، ایک صورت یہ، ایک دوسری صورت یہ کہ نہیں، اس کی ایک سے زائد دو سندیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلام کو دو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کریں، حضرت انس بن مالک بھی روایت کریں، تو اب دیکھ رہے ہیں کتنے ہو گئے؟ دو۔ تو اب دیکھو، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس بات کی روایت کرنے والے دو صحابی ہوئے، دو صحابی۔ اب یہ جو دو صحابی ہیں، ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، بہت امپورٹنٹ، تم سو رہے ہو۔ دو صحابی ہیں، دو صحابی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کرنے والے دو لوگ، کتنے؟ دو لوگ، سمجھ رہے؟ ادھر یہ آ جاؤ کن کو؟ حضرت انس بن مالک، ان سے بھی روایت کرنے والے دو لوگ۔ ایک صورت یہ کہ حضرت یہاں پر دو راوی ہیں، دو راوی، سمجھ رہے ہیں، دو راوی ہیں۔ اب ان سے روایت کرنے والے ایک، ان سے روایت کرنے والے ایک، تو اس طبقے میں بھی دو راوی ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے نا؟ ایسے ہی نیچے والا جو طبقہ ہے اس میں بھی دو راوی ہوں، یعنی ہر طبقے میں دو راوی، ہر طبقے میں دو راوی۔ تو اب اس کی دو سند ہو گئی، اس حدیث کی کتنی سندیں ہو گئی؟ دو۔ اب ٹھہرو، یہاں پر تو بات آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین صحابی روایت کر رہے ہیں، کتنے؟ تین۔ اب تینوں سے ایک ایک تابعی، پھر تینوں سے ایک ایک تبع تابعی، نیچے تک ہر طبقے میں تین ہیں، تو یہاں پر سندیں کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی، ہو گئی۔ یہ بات آپ سن لیا۔ کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتی ہے، اس بات کی روایت کرنے والے سینکڑوں صحابی ہوتے ہیں، کیا؟ سینکڑوں صحابی۔ جیسے کہ خفین پر مسح کرنا، کیونکہ آیت میں تو حکم ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں کو دھو، مگر آپ کو معلوم ہے کہ خفین پر بھی مسح جائز ہے، تو یہ تو آیت کے خلاف ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، خفین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اس بات کی روایت کرنے والے سینکڑوں صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، ایسا کیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کل آ کر کے پوچھو گے تو نہیں بولنے والا ہوں میں، ایسا نہیں ہوتا ہے، تمہیں آ رہے ہو سو رہے ہو۔ تو سینکڑوں صحابی اس بات کی روایت کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ ان سینکڑوں صحابی سے سینکڑوں تابعی اس بات کی روایت کرنے والے، تابع تابعی میں بھی بے شمار لوگ بیان کرنے والے ہیں، اس کے نیچے بھی اس کی روایت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ تو اب یہ خبر مسح علی الخفین کی خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کی روایت کرنے والے ایک، دو، تین، چار نہیں، بہت ہیں۔ تو اب سنو فائنل بات، ایک خبر کے لیے یا تو بہت سی سندیں ہوں گی، ایک طرف سے چلو، یا تو اس کی صرف ایک سند ہوگی، یا اس کی دو سندیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں، یا اس کی تین سندیں ہوں گی، یا اتنی زیادہ ہوں گی
کہ عادتاً ان سب لوگوں کا، یہ اسانید میں تو افراد ہی نہ ہیں، لوگ ہی ہیں نا، ان سب لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اب سینکڑوں صحابی ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یوں ہی اتفاقیہ 100 لوگوں سے جھوٹ بات نکل جانا یہ بھی محال ہے۔ ایسے ہی ان صحابی سے تابعی کثیر تعداد میں روایت کر رہے ہیں تو عادتاً محال ہے کہ یہ سب سے جھوٹ اتفاقی طور پہ جھوٹ بات نکل آئی ہو یا جان بوجھ کر کے جھوٹ بیان کر رہے ہوں، عادتاً یہ محال ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے؟ تو آپ سماعت فرمائیے، اگر یہ آخری بات ہے ابھی جو میں بیان کیا کہ اسانید کثیر ہیں، اسانید تو سب اسناد کی جمع اسانید کثیر ہیں، کثیر کا مطلب اتنی زیادہ ہیں، ابھی میں تعریف کروں گا پھر، اتنی زیادہ ہیں کہ عادتاً ان سب لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ طور پر ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو۔ اتنی زیادہ اگر اسانید ہیں تو یہ خبر، تاریخ تو ابھی میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی موٹے لفظ میں بتا رہا ہوں، تو یہ خبر متواتر ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ خبر متواتر ہے۔ اور اگر کون سی خبر متواتر ہے؟ ابھی تاریخ میں بتاؤں گا کہ روایت ایک خبر کی طرق کثیرہ ہیں، اسانید کثیرہ ہیں، اتنی زیادہ سندیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں، تفصیلی بات تو ابھی آگے بتاؤں گا خبر متواتر کی تاریخ۔ تو اس خبر کو کیا بولیں گے؟ خبر متواتر۔ ایک خبر ایسی ہے کہ ہر طبقے میں اس کی 3 سندیں ہیں، ہر طبقے میں اس کے 3 سندیں ہیں، یعنی کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہیں ہے۔ زیادہ ہو تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مگر اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ تواتر تک پہنچ جائے۔ اگر اتنی زیادہ ہو گئی تب تو متواتر ہے۔ تو کیا بول رہا؟ کسی بھی طبقے میں 3 سے کم سند نہیں ہے، کسی بھی طبقے میں 3 سے کم راوی نہیں ہے، تو ایسی خبر کو خبر مشہور بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خبر مشہور بولتے ہیں۔ اور ایسی خبر ہے کہ کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راوی نہیں ہے، کسی بھی طبقے میں 2 سے کم راوی نہیں، مگر کسی بھی ایک طبقے میں کم سے کم 2 ہے، 2 سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسی خبر کو خبر عزیز بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خبر عزیز بولتے ہیں۔ اور کسی بھی طبقے میں اگر صرف ایک راوی ہے تو ایسی خبر کو کیا بولتے ہیں؟ خبر غریب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ غریب مانے اجنبی، جس کے ساتھ کوئی نہیں ہو، کیوں اکیلا ایک راوی کسی طبقے میں، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ خبریں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ راوی کی کثرت و قلت کے اعتبار سے، راوی کی کثرت و قلت کے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ایک حدیث کی روایت کرنے والے بہت ہیں یا کم ہیں، اس حدیث اور خبر کی 4 قسمیں ہوئی، جس کا نام ابھی آپ نے سنا، کیا؟ غریب، عزیز، مشہور، متواتر۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اتنی سی بات سمجھ؟ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ دیکھنا چاہیے، مگر وقت ہو چکا ہے، اس لیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کل پھر کروں گا، اسے مطالعہ کر کے آنا ہے آپ کو۔